بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ حضرت لوط علیہ السلام، حصہ سوئم۔ قوم لوط نے جواب دیا، اے لوط، تم بخوبی جانتے ہو کہ ہمیں تو تمہاری بیٹیوں کی کوئی خواہش نہیں ہے اور تم تو ہماری چاہت سے بخوبی واقف ہو۔ لوط نے کہا، کاش کہ مجھ میں تم سے مقابلہ کرنے کی قوت ہوتی کہ میں تمہیں سیدھا کر دیتا یا میں کسی مضبوط سہارے کی پناہ لے لیتا۔ سورہ ہود آیات نمبر 79 تا 80۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ اللہ تعالیٰ لوط علیہ السلام پر رحمتیں نازل فرمائے کیونکہ وہ ایک مضبوط سہارا یعنی اللہ تعالیٰ کی پناہ لیتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سدوم شہر کی طرف اکیلے ہی بھیجا تھا۔ ان کا وہاں کوئی کنبہ، قبیلہ اور خاندان نہیں تھا اور بیوی بھی کافرہ تھی۔ بخاری۔ عذاب الہی کی آمد سے پہلے ہی حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان اور مومنین کو لے کر رات ہی رات میں سدوم سے ہجرت کر گئے۔ آپ علیہ السلام کی بیوی نے آپ علیہ السلام کے ساتھ چلنے سے انکار کر دیا۔ آخرکار جب رات کا آخری حصہ آیا، اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق ایک زوردار چیخ بھیجی جس نے قوم لوط کے دل ہلا کر رکھ دیے۔ فرشتوں نے انہیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کیا اور پلٹا کر دوبارہ زمین کی طرف پھینک دیا۔ پھر ان پر نشان زدہ مخصوص پتھروں کی بارش برسائی جس سے وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ اس واقعے کو اللہ رب العزت نے بعد میں آنے والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ فرمان الہی ہے۔ ترجمہ۔ جب رات کا کچھ حصہ باقی رہ جائے تو آپ اپنے خاندان یعنی ایمان والوں کو لے کر یہاں سے نکل جائیے اور آپ ان یعنی اپنے خاندان کے پیچھے چلیے اور تم سب لوگوں میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دکھے اور جہاں جانے کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے وہاں چلے جائیے۔ ہم نے اسے یعنی لوط علیہ السلام کو اپنا یہ فیصلہ سنا دیا کہ صبح ہوتے ہی ان مجرموں کی جڑ کاٹ دی جائے گی۔ سورۃ الحجر آیات نمبر 65 تا 66۔ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو پریشان دیکھ کر کہا، اے لوط، بے شک ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں، یہ لوگ ہرگز آپ پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے۔ بس آپ اپنے گھر والوں یعنی مومنین کو لے کر اپنی بستی سے رات گئے نکل جائیں۔ آپ میں سے کوئی بھی پیچھے مڑ کر نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، اس لیے کہ اسے بھی وہی عذاب پہنچنے والا ہے جو ان سب کو پہنچے گا۔ یقیناً ان کے عذاب کا مقررہ وقت صبح ہے، کیا صبح بالکل قریب نہیں ہے؟ پھر جب ہمارا حکم یعنی عذاب آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کو الٹ کر اس کے اوپر کا حصہ نیچے کر دیا اور ان پر تہ بتہ کنکریلے پتھر برسائے جن میں سے ہر پتھر پر تمہارے رب کی طرف سے نشان لگے ہوئے تھے، اور وہ بستی ان ظالموں یعنی قریش مکہ سے کچھ بھی دور نہیں ہے۔ سورہ ہود آیات نمبر 81 تا 83۔ آخرکار ہم نے انہیں اور ان کے تمام اہل و عیال کو نجات عطا فرمائی سوائے اس بریہ یعنی لوط کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی۔ پھر باقی تمام لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی بارش برسائی، پس بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے گئے لوگوں پر برسی۔ بے شک اس میں بھی عبرت ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ ایمان والے نہیں تھے۔ سورہ الشورى آیات نمبر 170 تا 174۔ اور یقیناً اس لوط نے انہیں ہماری پکڑ سے ڈرایا تھا، مگر انہوں نے اس تنبیہ یعنی ڈرانے والی بات میں شک کیا اور انہوں نے اس لوط علیہ السلام سے ان کے مہمانوں سے برائی کا مطالبہ کیا۔ پس ہم نے ان کی آنکھوں کو بے نور بنا دیا اور کہہ دیا، تم میرے عذاب اور میری تنبیہ کا مزہ چکھو، اور یقینی بات یہ ہے کہ صبح سویرے ہی انہیں دائمی یعنی ہمیشہ کے عذاب نے آ گھیرا، پس تم میرے عذاب اور تنبیہ کا مزہ چکھو۔ سورۃ القمر آیات نمبر 36 تا 39۔ اور اللہ نے قوم لوط کی بستیوں کو الٹ کر زمین پر دے مارا، پھر ان بستیوں کو اس پتھروں کی بارش نے ڈھانپ لیا۔ سورۃ النجم آیات نمبر 53 تا 54۔ پھر ہم نے انہیں یعنی لوط اور ان کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے ان کی بیوی کے کہ وہ پیچھے رہنے یعنی ہلاک ہونے والوں میں ہی رہی، اور ہم نے ان پر خصوصی پتھروں کی بارش برسائی، پس آپ دیکھ لیجئے ان مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ سورۃ الاعراف آیات نمبر 83 تا 84۔ قوم لوط کو ہلاک کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کی جگہ ایک بدبودار جھیل بحر میت کے نام سے بنا دی جس کے پانی اور ارد گرد کی زمین سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی عظمت، قدرت اور اس کی پکڑ کی ایک نشانی ہے۔ سمجھدار لوگ قوم لوط کے انجام سے سبق حاصل کرتے ہوئے ان برائیوں یعنی ہم جنس پرستی وغیرہ سے بچتے ہیں جو کہ ان کے اندر موجود تھیں، جبکہ بے سمجھ لوگ ان جرائم کا ارتکاب کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی کا مستحق بنا لیتے ہیں۔
جن کی وجہ سے قوم لوط ہلاک ہوئی۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو ان جرائم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو قوم لوط کی ہلاکت کا سبب بنی، اور ہمیشہ ہم پر اپنی رحمت کا نزول فرمائے تاکہ ہماری دنیا کی زندگی بھی خوشحالی میں گزرے اور آخرت میں بھی جنت الفردوس کا داخلہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے حصول کے لیے یہ دعا پڑھیے: اے اللہ، میں آپ کی رحمت کی طلبگار ہوں، مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کرنا اور میرے تمام معاملات درست فرما دیجیے۔ آپ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ ابو داؤد۔ Please like, share and subscribe to my YouTube channel Ummat Muhammad and hit the bell icon for more interesting, knowledgeable and informative videos. Till then, Allah Hafiz.